اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 54۔ حضرت شمعون محب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ بہت عظیم المرتبت بزرگ تھے اور خود کو شمعون قذاب کہا کرتے تھے۔ آپ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور حضرت سری ستہ کی صحبت سے فیضیاب تھے۔ آپ کا قول تھا کہ در حقیقت محبت ہی راہ خدا پر گامزن ہونے کا آئین ہے، اور احوال و مقامات اور نسبتیں سب محبت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہیں، اور کمال ذاتی کے اعتبار سے اکثر صوفیاء کرام نے آپ کی معرفت کو محبت پر فوقیت دی ہے۔ حالات: سفر حج سے واپسی پر اہل فیض کے اصرار پر آپ نے وہاں وعظ فرمایا، لیکن عوام کے اوپر آپ کا وعظ اثر انداز نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر آپ نے قندیلوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں تمہیں محبت کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ اور جب آپ نے مفہوم بیان کرنا شروع کیا تو قندیلوں پر ایسا وجد طاری ہوا کہ باہم ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ مفہوم محبت بیان فرما رہے تھے تو ایک کبوتر نیچے اتر کر آپ کے سر پر، پھر آغوش میں، پھر ہاتھ پر بیٹھ کر زمین پر اتر گیا اور اضطرابی کیفیت سے اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا، حتیٰ کہ چونچ لہو لہان ہو گئی اور وہیں دم توڑ گیا۔ اتباع سنت کی خاطر آپ نے نکاح کر لیا، اور جب لڑکی تولد ہوئی تو آپ کو اس سے بے حد لگاؤ ہو گیا۔ چنانچہ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں محبین کے لیے ایک جھنڈا نصب ہے، اور جب آپ اس کے نیچے پہنچے تو ملائکہ نے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں شمعون ہوں، اور جب خدا نے مجھے اسی نام سے شہرت عطا کی ہے تو پھر مجھ کو یہاں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ ملائکہ نے جواب دیا کہ لڑکی کی محبت سے قبل تم واقعی محب تھے، لیکن اب وہ مرتبہ سلب کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے خدا سے دعا کی کہ اگر بچی کی محبت تجھ سے بعد کا باعث ہے تو اس کو اسی وقت موت دے دے۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ گھر میں سے شور اٹھا کہ بچی چھت پر سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ سنتے ہی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ نہ تو مجھے تیرے سوا کسی سے راحت ملتی ہے، نہ کسی جانب متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میرا امتحان لے سکتا ہے۔ یہ شعر پڑھتے ہی آپ کا پیشاب بند ہو گیا، اور اس وقت آپ مکتب جا رہے تھے۔ چنانچہ راستے میں جتنے لڑکے ملے ان سے کہا کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ایک قاذب کو شفا دے دے۔ غلام خلیل نامی شخص نے خود کو خواہ مخواہ صوفی مشہور کر دیا تھا، اور ہمیشہ خلیفہ وقت کے سامنے صوفیہ کی برائیاں اس نیت سے کرتا رہتا تھا کہ سب لوگ ان کی بجائے میرے معتقد ہو جائیں۔ اور جس وقت حضرت شمعون کو شہرت تامہ حاصل ہو گئی تو کسی عورت نے آپ سے نکاح کی درخواست کی، لیکن جب آپ نے اسے رد کر دیا تو وہ حضرت جنید کی خدمت میں پہنچی تاکہ وہی کچھ سفارش فرما دیں، لیکن انہوں نے بھی بھگا دیا تو اس نے غلام خلیل کے پاس جا کر ان کے ذریعے آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگائی، اور اس نے خوش ہو کر خلیفہ سے آپ کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جس وقت جلاد کے ہمراہ آپ دربار خلافت میں پہنچے اور خلیفہ نے قتل کا حکم دینا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اور فی شب اس نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ اگر تو نے شمعون کو قتل کروا دیا تو پورا ملک تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ چنانچہ صبح کو معذرت کے ساتھ اس نے آپ کو نہایت احترام سے جب رخصت کیا تو غلام خلیل بے حد رنجیدہ ہوا اور اس بدنیتی کی وجہ سے کوڑی ہو گیا، اور جس وقت کسی بزرگ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً یہ کسی صوفی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر اس شخص نے غلام خلیل سے کہا کہ تیرا یہ مرض صوفیہ کرام کی اذیت رسانی کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر اس نے صدق دلی کے ساتھ اپنے برے خیالات سے توبہ کر لی۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی پر مداومت ہی کا نام محبت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، یعنی بکثرت خدا کا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا کہ خدا کے محبین ہی سے دنیا کو شرف حاصل ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص
جس شے کو محبوب سمجھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محشر میں خدا کے محبین ہی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ فرمایا کہ محبت کی تعریف لفظ و بیان سے باہر ہے۔ فرمایا کہ خدا محبین کو اس لیے ہدف مصائب بناتا ہے کہ ہر کس و ناقص اس کی محبت میں قدم نہ رکھ سکے۔ فرمایا کہ فقیر کو فقر سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی امراء کو دولت سے ہوتی ہے، اسی طرح فقیر کو دولت سے ایسا تنفر ہونا چاہیے جیسا کہ امراء کو فقر سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تصوف کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ نہ تو کوئی شے تمہاری ملکیت میں ہو اور نہ تم کسی کی ملکیت میں ہو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔